الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف کا، انتشار کا شکار مت ہوں۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تفرقے کے اور انتشار کے کیا اسباب ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر ہم اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں مسلکی اختلافات بھی ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، قومی اور صوبائی اور لسانی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم دھڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں فرقہ بندی صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ اہل حدیث ہے تو یہ فرقے ہیں۔ اس کو کوئی فرقہ بندی نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ اس کو کوئی فرقہ بندی سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ روز ہی آپ ٹی وی پر مشاہدہ کر سکتے ہیں، اپنے پارلیمنٹ کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کن القابات سے ایک دوسرے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں تفرقہ نہیں سمجھا جاتا۔ لسانیت کی بنیاد پر میں پٹھان ہوں، یہ پنجابی ہے، میں بلوچ ہوں، یہ سندھی ہے، میں مہاجر ہوں، یہ پٹھان ہے، اس کو کوئی تفرقہ نہیں سمجھتا، اس کو کوئی فرقہ بندی نہیں سمجھتا، کوئی دھڑے بازی نہیں سمجھتا اس کو۔ تو قرآن نے جو منع کیا ہے ان سارے تفرقوں سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو پروان چڑھائے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا کرے، یہ شیطان کا ارادہ ہے۔ فی الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے جو شراب کو حرام کیا ہے اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جو ذکر کی ہے، حکمت جو ذکر کی ہے، وہ یہ کہ شراب پینے کے بعد لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے حواس قابو میں نہیں ہوتے۔ حواس قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اول فول بکتا ہے، اپنی زبان سے وہ چیزیں نکالتا ہے جس کا پتہ اس کو نہیں ہوتا، نتیجے میں دوسرا شخص بھی اس پہ ریئیکشن دیتا ہے، اس پہ رد عمل دیتا ہے۔ اب اس نے تو نشہ کیا ہوا ہے، اس نے نشے میں اس کو گالی دی، دوسرا آدمی نشے میں نہیں ہے، وہ اس کو تھپڑ مارے گا، جب تھپڑ مارے گا تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اس جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ والمیسر، جوئے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جوئے کو کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ جوئے میں ایک آدمی جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے، تو جو جیتتا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کے پیسے بھی مل گئے، اپنے پیسے بھی مل گئے،
جو ہارتا ہے اس کے دل میں اس جیتنے والے کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے تو میرے سارے پیسے لے لیے اور میں نے اتنی محنت سے کمائے تھے، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور ایک ہی بازی میں نے لگائی، میری ایک ہی بازی میں اپنا سارا مال میں ہرا بیٹھا۔ اب زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جوا اس نے کھیلا تھا، جوئے میں ہار گیا، بات ختم، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے جو نفرت، جو بغض اور جو کینہ اس کے دل میں پیدا ہوگا وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسی لیے جوئے کو حرام کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یہ نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ اب ہم غور کریں اپنی زندگی پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت رکھو۔ اس پر میں نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آگے آپ نے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ مت رکھو، عداوت، دشمنی۔ اور یہ بغض جو پیدا ہوتا ہے اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ مثلا اس میں سے ایک غیبت ہے، آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میری پیٹھ پیچھے فلاں کو میرے بارے میں یہ بول رہا تھا، یہ بول رہا تھا، یہ بول رہا تھا۔ اب دیکھیں شریعت نے غیبت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ شریعت نے صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی بھائی بن کے رہو، شریعت نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر بھائی بھائی بن کے رہنا ہے تو کرنا کیا ہوگا۔ اب کرنا یہ ہوگا، حدیث میں فرما دیا لا تحاسدوا، حسد نہ رکھو۔ اب جب حسد نہیں رکھیں گے تو بغض بھی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بغض پیدا ہی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ کہہ دیا غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے شریعت کہتی ہے غیبت بھی حرام ہے۔ یہ بغض دلوں میں پیدا ہوتا ہے چغل خوری کی وجہ سے کہ آپ اس کی بات وہاں پہنچا رہے ہیں، وہاں کی بات یہاں پہنچا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کام ہی دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ خاندانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی ہے کہ یہاں کی بات وہاں پہنچاؤ، وہاں کی بات یہاں پہنچاؤ، اس کو اس سے لڑواؤ، اس کو اس سے لڑواؤ، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، بیٹوں کو والد سے، والد کو بیٹوں سے، بھائی کو بھائی سے۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو اس طرح لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو، اس طرح لوگوں کی باتیں یہاں سے وہاں پہنچاتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ وَيْلٌ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے برائی بیان کرتا ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے۔ اب ہم ان چیزوں سے اگر نہیں بچیں گے تو دلوں میں بغض پیدا ہوگا، جب دلوں میں بغض پیدا ہوگا تو معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بغض جو پیدا ہوتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں آپ کے لیے بغض پیدا ہوگا۔ ایک فطری چیز ہے، آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی سے جھوٹ بولتے ہیں تو شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کو شریعت نے حرام قرار دے دیا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بچا لیں، کسی سے جھوٹ بھی نہ بولیں، کسی کو دھوکہ بھی نہ دیں، چیزوں میں ملاوٹ بھی نہ کریں، تو اس کے دل میں بغض ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بغض تو اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ گئے دودھ لینے کے لیے اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ اس میں تو دودھ تھا ہی نہیں، اس میں تو 50% دودھ تھا اور 50% پانی تھا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہوگی کہ یار اس نے مجھ سے پیسے دودھ کے لیے اور دیا مجھے پانی ہے، یا مجھ سے دودھ کے پیسے لیے اور اس میں فلاں فلاں چیز اس نے ملا دی ہے۔
یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے. تو شریعت نے صرف یہ نہیں کہا کہ بغض مت رکھو، شریعت نے ہمیں وہ سارے طریقے بھی سکھائے ہیں جن وجوہات سے بغض پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے کہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا نہ ہو. اور ظاہر اسلام ہر قیمت پر ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آپس میں معاشرے کو قائم رکھیں، بھائی بندی کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے زندگی گزاریں. اسلام ہر قیمت پر مسلمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے. ہماری زندگی میں جو چین اور سکون اور اطمینان، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے رخصت ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ چیزیں ہیں کہ حقوق العباد سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اب ہمارے ہاں جو گھر اجڑتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں بہت بڑا دخل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو الٹی سیدھی باتیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ کبھی سچ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، حدیث میں اب جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، ایسے موقع پر شریعت نے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دے دیا ہے کہ آپ اگر دو آدمیوں کی صلح کروانا چاہتے ہیں، آپ جھوٹ بول دیں کہ یار وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، اگر اس نے اس کو برا بلا بھی کہا ہے، گالیاں بھی دی، آپ اس کے پاس گئے کہ یار صلح کر لو، اس نے اس کو جو اس کے منہ میں آیا بول دیا، آپ دوسرے بندے کے پاس آئے، آپ اس کو کہتے ہیں یار وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، یہ تو اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا ہے. اب اس نے کچھ بولا تھا، آپ اس کو کچھ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. شریعت کہتی ہے ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے. اب یہ جو جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیوں دی ہے؟ یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ معاشرہ خراب نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو. اگر انتشار ہے اس کو ختم کر دیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم من قبلکم، کہ تمہارے اندر بھی پچھلی امتوں کی ایک بیماری سرایت کر چکی ہے. تو صحابہ نے پوچھا وہ بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العداوۃ والبغضاء، آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہ پچھلی امتوں کی بیماری تھی جو تم میں بھی منتقل ہو چکی ہے. اور آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ دشمنی رکھنا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، مونڈ کر رکھ دیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بغض انسان کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ولکنھا تحلق الدین، یہ انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. جس طرح آپ اس طرح سر پہ پھیرتے ہیں بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں یہ آپ کے دین کو اسی طرح مونڈ کے بالکل آپ کے دل سے دین کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح آپ کے سر سے بالوں کو ہٹا دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسے شخص کے دل میں دین کتنا باقی رہا جس کے دل سے دین کو اس طرح مونڈ دیا گیا جس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی جب گزارتے ہیں اپنے رویے پر غور کریں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پتہ چلتی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ کام ایسے کرنا چاہیے، ہم ان چیزوں کو دوسروں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ میرا چچا زاد ہے نا، وہ تو اسی طرح کرتا ہے، وہ جو میرا دوست ہے اس کا تو یہی کام ہے، وہ جو دکاندار ہے وہ تو یہی کرتا ہے. اپنی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ میں کہاں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے جب تک توجہ اپنی طرف نہیں جائے گی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. اس لیے کہ میرے دل میں تو یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور آپ کے دل میں یہ فکر ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو نہ میں نے ٹھیک ہونا ہے نہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے. میں اس وقت ٹھیک ہوں گا جب میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. آپ اس وقت ٹھیک ہوں گے جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. تو ہم جب دین کی بات سنتے ہیں تو ہم پہلی نظر اپنے اوپر جانی چاہیے. علیکم انفسکم، پہلی نظر اپنے اوپر رکھو. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ.
تو پہلے انسان یہ سوچے کہ میرے اندر کہاں کہاں جھوٹ ہے, کہاں میں نے دھوکہ دیا ہے, کہاں میں ملاوٹ کرتا ہوں, کہاں میں غیبت کرتا ہوں, کہاں میں لوگوں کی چغلی کرتا ہوں, کہاں میں لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہوں, کہاں کہاں میری زندگی میں یہ چیزیں, تاکہ میں اس کو نکالوں. جب یہ چیزیں میری زندگی سے نکلیں گی تو بغض اور عداوت بھی زندگی سے نکلے گا, پھر میرے دل میں کسی کے لیے بغض پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تناجشوا. تناجش عربی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے, اب دیکھیں یہ چیزیں کیسے ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گئی ہیں اور شریعت نے کتنا اس پر زور دیا ہے. نجس عربی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی آتا ہے, وہ اس کی زیادہ قیمت لگاتا ہے اور وہ چاہتا نہیں ہے خریدنا, صرف اس لیے زیادہ قیمت لگاتا ہے تاکہ دوسرا شخص اس کو مہنگے داموں خرید لے. مثلا وہ کہتا ہے بھائی یہ چیز میں 2000 کی بیچ رہا ہوں, تو ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے 2500 کی دے دو. اب اس نے جو یہ کہا ہے 2500 کی دے دو, اس کا ارادہ نہیں ہے خریدنے کا, وہ صرف اس لیے یہ کہہ رہا ہے تاکہ کوئی اور آدمی اس کو اور مہنگا خریدے. تو تیسرا آدمی آگے کہتا ہے میں 3000 کی لے لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے جو بولی لگتی ہے, صحیح بولی لگانا جائز ہے. حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے کچھ سوال کیا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, میرے ساتھ تعاون فرمائیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک چٹائی ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے, یہ 2 چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا وہ میرے کو لا کر دو, اور جب وہ چیزیں لا کر دی حضور نے فرمایا یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں یہ 2 چیزیں خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا میں یزید, کہ اس سے زیادہ قیمت کون لگاتا ہے اس چیز کی؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم کی خریدتا ہوں. آپ نے وہ دونوں چیزیں صحابی کو بیچ دیں, اور اس صحابی کو کہا جو آئے تھے مانگنے کے لیے یہ 1 درہم لو, اس سے جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدو, اور یہ 1 درہم لے کر کلہاڑی کا جو لوہا ہوتا ہے وہ خرید کر لا کر دو. کلہاڑی کا لوہا یہ خریدو اور آؤ میرے پاس. وہ صحابی گئے, وہ کلہاڑی کا جو لوہا ہوتا ہے وہ خرید کر لائے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگا کر دیا لکڑی کا, اور اس صحابی کو کہا کہ یہ پکڑو یہ کلہاڑی, اور 15 دن تک تم مجھے دوبارہ مدینہ میں نظر نہ آؤ. جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو, لکڑیاں کاٹ کر بیچو, اور بیچ کر اس سے کماؤ, اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ, اوروں کو بھی کھلاؤ. وہ صحابی 15 دن کے بعد حضور کے پاس آئے تو 40 درہم انہوں نے کمائی کر لی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں کہ تم لوگوں کے پاس جا جا کر سوال کرتے, کسی کی مرضی ہوتی دیتا, کسی کی مرضی ہوتی تمہیں دھتکار دیتا, تو یہ بہتر نہیں تمہارے لیے؟ میں جو اس سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خود بولی لگائی. آپ نے فرمایا کون اس کو 1 درہم, اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ تو بولی لگانا جائز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ 2 آدمی آپس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں, جیسے آپ صدر میں جائیں اس طرح آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے, ان کی سیٹنگ ہوتی ہے, انہوں نے مجمع لگایا ہوتا ہے, 4-5 بندے انہوں نے مجمع میں اپنے کھڑے کیے ہوتے ہیں, تو وہ چیز بیچتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے بھائی میں اس کو 2500 کی خریدتا ہوں, دوسرا کہتا ہے 3000 کی خریدتا ہوں. وہ سارے اس کے اپنے بندے ہوتے ہیں, ان کا کمیشن ہوتا ہے, خریدنا کسی نے بھی نہیں ہوتا. تیسرا کھڑا ہو کے کہتا ہے بھائی میں 3500 کا خریدتا ہوں. ایک باہر کا آدمی آیا ہوا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی قیمتی چیز ہے, وہ کہتا ہے مجھے 4000 کی دے دو, تو وہ 4000 میں وہ پھنس جاتا ہے. چیز 1500 کی ہوتی ہے, ان کے اس چکر کی وجہ سے 4000 کی اس کو لینی پڑتی ہے. اس کو عربی میں نجش کہا جاتا ہے, تناجش کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی منع فرمایا. اس سے بھی انسانوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے. جب آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو سارے اس کے اپنے بندے تھے, پھر آپ دل ہی دل میں کڑتے رہیں گے, اس کو برا بلا کہتے رہیں گے, اس کے لیے آپ کے دل میں بغض پیدا ہوگا. حضور نے فرمایا لا تناجشوا, معاملہ کرتے وقت, خرید و فروخت کرتے وقت نجش کے معاملے سے بچو. اب یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اور خریدنے والا دونوں کی سیٹنگ ہوتی ہے. کبھی خریدنے والا اس طرح کر رہا ہوتا ہے
جو سامنے والا ہوتا ہے، کبھی بیچنے والے نے اس کو کہا ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کی جو بھی صورت ہے جھوٹ کی کہ خریدنے کی نیت نہیں اور کوئی شخص اس طریقے سے یہ معاملہ کرتا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع بعض، اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے، دوسرا شخص بیچ رہا ہے اور وہ آپس میں راضی ہو چکے ہیں کسی قیمت پر، مثلا اس نے کہا یہ موبائل میں آپ سے خریدتا ہوں 15,000 روپے کا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بس ڈن ہو گیا، ان کا معاملہ فائنل ہو گیا۔ اب اس نے پیسے دینے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے میں 16,000 کا آپ سے خریدتا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ بولی لگا رہا تھا، کوئی آ کے کوئی بھی قیمت لگا دیتا، ایک یہ کہ ان کا سودا طے ہو گیا، ان کا معاملہ فائنل ہو گیا، اب ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ 15,000 کی اس کو نہیں بیچو، میں 16,000 کا تم سے خرید لیتا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے بھی دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی دلوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے کہ یہ میں نے 15,000 کا اس سے خرید لیا تھا، اس نے آ کے خواہ مخواہ 16,000 کا ریٹ لگا کر میرا سودا خراب کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کا آپس میں معاملہ طے ہو گیا اور اب ان کا نکاح ہو جائے گا، سارے معاملات ان کے سیٹ ہو گئے ہیں، مہر کے معاملات جو بھی معاملات ہیں، اب ایک آدمی باہر سے آ کر اسی گھر میں رشتہ بھیجتا ہے اسی لڑکی کا جس کا رشتہ تقریباً کسی اور سے اگرچہ نکاح نہیں ہوا لیکن رشتہ ان کا طے ہو چکا ہے، لیکن وہ آ کر اس کا رشتہ خراب کرتا ہے، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب دیکھیں یہ کتنی اہم چیزیں ہیں، اور صریح حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں بغض ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسا کوئی گیند ہوگی اور آپ کے گھر میں آ کے گر جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بغض انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ حسد آپ رکھیں گے، آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی سے جھوٹ بولیں گے، کسی کی چغلی کریں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے، یہ سارے اسباب مل کر دلوں میں بغض کو پیدا کرتے ہیں، اور دلوں میں بغض رکھنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شب قدر میں جس میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے شخص کی اللہ مغفرت نہیں کرتے جس کے دل میں بغض ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑی اس کی شناعت اور قباحت کیا ہوگی کہ اللہ شب قدر میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کرتا جس کے دل میں بغض ہو، اور اگر اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے ہم اپنے دلوں کو تھوڑا ٹٹولیں، ہر وقت اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اپنی زندگی میں ہم عبادات کا بھی اہتمام کریں لیکن اپنی معاشرت اور معاملات کو بھی سیٹ رکھیں۔ اور اسی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن کے رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو بھائی بھائی ہم آپس میں اس وقت بنیں گے جب ہم لسانی، سیاسی، مسلکی، صوبائی ان تعصبات سے بالا تر ہو کر کسی انسان سے معاملہ کریں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اسی طرح اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، کسی کے ساتھ بدگوئی کرنا، کسی کے ساتھ سختی کرنا، قرآن کریم میں آتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کا دل سخت ہوتا یا آپ کی زبان سخت ہوتی، یہ آپ کے سارے صحابہ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے کہ آپ کا دل بھی نرم ہے، آپ کی زبان بھی نرم ہے۔ اپنے دل کو بھی نرم رکھیں۔ بعض لوگوں کا دل ایسا سخت ہوتا ہے ان کو نہ کسی پہ رحم آتا ہے، نہ کسی کا کوئی عذر ان کو قبول ہوتا ہے، بس جو ان کے جی میں آ گیا وہی کرنے کا، وہ کہتے ہیں بس یہی کرنا ہے ہم نے۔ اس کی وجہ سے بھی بغض پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان بہت سخت ہوتی ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے
کہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کا محض ایک جملہ ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا کیا نہیں، روانی میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دیتے ہیں، ایک جملے کی وجہ سے. اور ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار میں نے اس جملے کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہوگا، کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی. وہ تو کہتا ہے میں نے ایک نارمل بات تھی، میں نے کر لی، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن سامنے والے پر اس کا کیا اثر پڑا ہے، اس کا دل اس سے کتنا دکھا ہے، یہ اس کو نہیں پتا ہوتا. اور اس کی اس دکھ کی وجہ سے یہ کلمہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر، اور یہ صرف اس کا تعلق باہر کی زندگی سے بھی نہیں ہوتا، اس کا تعلق گھر کی زندگی سے بھی ہے. ہمارے دو بڑے مسئلے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو دوسرے پہ فٹ کرتے ہیں، جو میں نے عرض کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بات عرض کی جاتی ہے اس کو ہم گھر سے باہر رکھتے ہیں، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بغض نہیں رکھو، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کا تعلق گھر سے باہر کی زندگی کے ساتھ ہے. بیوی کو چاہے دھوکہ دو، بیوی کے ساتھ چاہے جھوٹ بولو، بیوی کو چاہے تنگ کرو، بیوی کو چاہے مارو، بیوی کو اس کے ساتھ جو بھی کرو، جو ظلم کرنا چاہو کرو، اس کا تعلق مولوی صاحب جو بات کر رہا ہے اس کا تعلق گھر سے باہر سے، کہ یہ معاملات باہر سیٹ ہونے چاہیے، اس لیے کہ بیوی تو ہماری غلام ہے. تو اس کا تعلق گھر کی باہر کی زندگی سے نہیں ہے، صرف اس کا تعلق گھر کی زندگی سے بھی ہے. آپ کی بیوی کے دل میں بھی آپ کے لیے بغض ہو سکتا ہے، آپ کے دل میں بھی آپ کی بیوی کے لیے بغض ہو سکتا ہے. اور جو بغض اگر بیوی کے دل میں ہے یا شوہر کے دل میں ہے تو نہ شوہر کی مغفرت ہوگی نہ بیوی کی مغفرت ہوگی. اور جب بیوی کے دل میں شوہر کے لیے، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے بغض ہوگا، ایسا گھر پھر کیسے چلے گا؟ اور بغض پیدا ان وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان بھائی ہیں. اور شیطان چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں یہ لڑ جائیں. اب ایک طرف رحمان ہے اور اس کے ارشادات ہیں، اور ایک طرف شیطان ہے اور اس کی سازشیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں اس چیز پر غور کریں کہ ہم رحمانی ارشادات اور رہنمائی میں چل رہے ہیں یا شیطان کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے گھر کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی برباد کر رہے ہیں. اپنی زندگی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. قیامت کے دن جب اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا کہ یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اس سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. قیامت کے دن تو پھر ٹھیک کوئی نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا. اس لیے اپنی زندگی میں اس چیز کو اہمیت بھی دینی چاہیے، اس پہ سوچنا بھی چاہیے، اور زندگی میں کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش ہر وقت جاری رکھنی چاہیے. انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.